الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں بھی ایک سیشن جج تھے، بعد میں تو وہ ہائی کورٹ کے بھی جج رہے، بڑے متقی پرہیزگار اور اللہ والے آدمی تھے۔ اگر کبھی دورے پہ جاتے تھے تو کسی کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کیونکہ عام طور پر جو سینئر سیشن جج ہوتے ہیں ان کے پاس قتل کے کیس ہی لگتے ہیں۔ جب کوئی قتل کا کیس آتا، سماعت ہوتی رہتی ہے، جب آخری فیصلے کا وقت آ جاتا تو آپ ساری رات تہجد پڑھتے اور رو رو کے دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھ سے صحیح فیصلہ کرا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے گناہ کو سزائے موت دے دوں۔ تو اسی طرح کا ایک قصہ پیش ہوا، مقدمہ آیا، اور جب فیصلے کی پیشی آئی تو آپ نے کورٹ میں بیٹھے ہوئے اس ملزم سے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے خلاف قتل کا الزام ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ استغاثہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا، اور گواہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ تم نے اپنے زور سے یا دولت سے یا پیسے سے ان کو بھی توڑ لیا، گواہ بھی پھر گئے ہیں، میں تمہیں سزا تو نہیں دے سکتا، کچھ ہے ہی نہیں استغاثے میں، لیکن ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تم قاتل ہو، مثل میں کچھ نہیں، میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تو معاف نہیں کریں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرو، توبہ کرو، 2 مہینے کے روزے رکھو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور نے کہا جج صاحب آپ جج ہیں کہ مولوی ہیں، مجھے تقریر شروع کر دی آپ نے، آپ فیصلہ کریں جو فیصلہ۔ اس کو پتہ تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، بری ہو گیا۔ یہ ہمارے رحمیار خان کے قریب ایک اسٹیشن ہے ترنڈا سوائے خان کوٹ سمابے کے ساتھ، تو اس کے علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑا ذمہ دار تھا نا وہ، ڈھول ڈھمکے اور استقبال اور پھول اور ہار اور یہ۔ بہرحال جب وہ اسٹیشن پر پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ یار 100-200 آدمی ہے، اب سب کے پاس تو گھوڑیاں اور سواریاں نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ 2 میل پر تمہارا گاؤں ہے، تو ہم سب پیدل چلتے، پیدل چل پڑے۔ گھر ابھی نہیں پہنچا، راستے میں سانپ نے ڈس لیا، لاش اٹھا کے گھر گئے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، تو وہ خوشی میں ناچ رہا تھا نا، سانپ ڈس کے چلا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی اللہ نہ کرے کسی کے قتل کے اندر خاص طور پہ کبھی جھوٹی گواہی نہ دے، ورنہ جھوٹی گواہی دینے والا جو ہے اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قاتل پہ آتا ہے۔